اسٹینڈرڈ 7 کے طالب علموں، میں آج آپ سے پھر مخاطب ہوں۔ آپ کا چیپٹر جو ہے وہ اپنا کام خود کرو، جس کو آپ نے پڑھ بھی لیا ہے اور اس کے متعلق کئی ویڈیوز میں نے آپ کے RSM کے ویب سائٹ پر ڈالے اور اسکول کے ذریعہ، اور اس کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے ذریعہ آپ نے بہت ساری باتیں سیکھنے کا کام کیا ہوگا۔ آج اس سلسلے میں ان کا جو سوال نمبر 3 ہے وہ بڑا ہی اہم اور ضروری سوال ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو سوال نمبر 3 میں ہے وہ فعل کسے کہتے ہیں۔ یہ قواعد میں آتا ہے، جس میں اسم اور ضمیر کے متعلق آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اس کے بعد جو ہے فعل آتا ہے۔ تو فعل جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے وہ فعل کہلاتا ہے۔ فعل زمانے کے اعتبار سے کتنی زمانوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، بانٹا جا سکتا ہے، اس کے متعلق ہم لوگ جانکاری حاصل کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، بورڈ پر چند باتیں ہم لکھائے ہیں، اس کو آپ غور کیجئے۔ دیکھیے یہاں پر لکھے ہیں کہ 1 نمبر میں چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، ایک۔ دوسرا میں کسان اور اس کا بیٹا باتیں کرتے ہوئے کھیت کی طرف آ رہے ہیں، اس کے بعد اسے ہم پڑوسیوں سے کٹوا لیں گے۔ یہ 3 جو جملے ہیں اس میں، اس کے متعلق آج ہم کو گفتگو کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ان جملوں میں رہنا، باتیں کرنا اور کٹوانا، یہ تمام کی تمام الفاظ کا استعمال اس میں کیا گیا ہے۔ تو اس سے کسی نہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جیسے چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، یہ رہنا۔ کسان اور اس کا بیٹا باتیں کرتے ہوئے کھیت کی طرف آ رہے ہیں۔ آ رہے ہیں، یہ کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جا رہا ہے۔ اسے ہم پڑوسیوں سے کٹوا لیں گے۔ یہاں کٹوانا جو ہے یہ کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جا رہا ہے اس سے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں جملوں میں کسی نہ کسی طرح سے کام کے ہونے یا کرنے کا ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ ایسے ہی لفظوں کو ہم فعل کہتے ہیں، یعنی فعل وہ کلمہ ہے، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ آئیے اب یہاں پر دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب پہلی مثال میں رہتی تھی، یہاں رہتی تھی، پہلی مثال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رہتی تھی، چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ دوسری مثال میں آپ دیکھیے، بیٹا باتیں کرتے ہوئے، بیٹا باتیں کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، یہ ایک مثال ہوئی۔ تیسری مثال میں یہاں پر کٹوا لیں گے، یہ تیسری مثال ہے نا۔ تیسری مثال میں یہ کٹوا لیں گے۔ اور اس کے بعد گویا زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 3 قسمیں ہوئیں زمانے کے اعتبار سے۔ ایک تب اس کا مطلب ہو گیا کہ ایک گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہو رہا ہے، ایک ابھی کوئی کام ہو رہا ہے، ایک آنے والے زمانے میں کوئی کام ہوگا۔ تو اس کو ہم 3 زمانے کے اعتبار سے 3، تو فعل ماضی کہہ سکتے ہیں اس کو، فعل ماضی، فعل حال 1 نمبر میں یہ ہو گیا، 2 نمبر میں فعل حال، اور 3 نمبر میں فعل مستقبل کہیں گے، مستقبل، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے 3 زمانے کے اعتبار سے ہم اس کو بانٹ سکتے ہیں۔ تو فعل ماضی اب کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو۔ اب یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے
کہ گزرا ہوا زمانہ میں کون کام کیا گیا تھا؟ چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا، اس لیے فعل ماضی ہو گیا یہ۔ کسان اور اس کا بیٹا باتیں کرتے ہوئے کھیت کی طرف آ رہے ہیں، ابھی موجودہ دور میں ہو رہا ہے یہ بات، ہے نا؟ تو موجودہ دور میں جو ہو رہا ہے تو وہ فعل حال ہو گیا، حال میں ہو رہا ابھی۔ اور اس کے بعد ہم تیسرا جو دیکھ رہے ہیں اس میں، اب ایسے اسے ہم پڑوسیوں سے کٹوا لیں گے، بعد میں کٹوا لیں گے یعنی آنے والے زمانے میں ہم اس کو کٹوا لیں گے، تو یہ فعل مستقبل ہو گیا۔ تو اب ان تینوں فعل کو آپ جان گئے۔ فعل ماضی جس سے کسی کام کا پہلے ہونا معلوم ہوتا ہو، جیسے ہو گیا ہو، جو کام ہو گیا ہو اس کو ماضی بولتے ہیں، جو کام ابھی ہو رہا ہے وہ حال میں ہو گیا، اور جو ہونے والا ہے آنے والے زمانے میں وہ فعل مستقبل ہوگا۔ تو اس طرح سے فعل کی 3 قسمیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا ڈیفینیشن۔ تو آپ اس کو یاد کیجئے گا، اور اس سبق میں جو اس طرح کے جملے ہوں گے اس کو الگ کر کے آپ کاپی میں لکھیے گا، فعل ماضی کو، فعل حال کو، فعل مستقبل کو۔ اور اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے یہیں اجازت لیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، بہت بہت شکریہ۔